نیو یارک میں کمیونٹی کی جانی تنظیم آل پاکستان امریکن کولیشن کی جانب سے کوئنز نیو یارک کے مقامی ریسٹورانٹ ٹیسٹ آف لاہور میں ایک گرینڈ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جہاں مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے لوگوں، کمیونٹی کے رہنماؤں، لیڈرز، ایکٹیوسٹس، بزنس مینز اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور روزہ بھی افطار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله۔ پروگرام کی نظامت اے پیک کے پریزیڈنٹ محمد حسین نے کی۔ پاکستان سے آئے ہوئے مشہور و معروف عالم دین علامہ مفتی رفیع الرحمان نورانی نے مہمان خصوصی کے طور پر پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے رمضان کے فضائل، روزہ اور رویت کے موضوع پر اپنا بھرپور خطاب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں جناب شیخ توقیر الحق صاحب کی دعوت افطار میں شریک ہوئے اور یہاں ماشاءاللہ کافی دوستوں سے ملاقات ہوئی دعوت افطار میں۔ اللہ نے ہمیں بھی سعادت دی کہ ہم نے بھی کچھ گفتگو کی۔ یہاں امریکہ آ کر پتہ چلا کہ یہاں بھی رؤیت ہلال کے مسائل ہیں اور مختلف نظریات رکھے جاتے ہیں، تو چونکہ میرا تعلق پاکستان سے ہے تو پاکستان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پاکستان میں بہت متنازع رہا، اور پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں بھی ہماری کوشش رہی کہ پاکستان میں ایک روزہ اور ایک عید ہو، لیکن یہاں آ کر جب مجھے پتہ چلا تو میری تمام علماء سے بالخصوص عوام سے یہ میرا پیغام ہے اور ان کو میری اپیل ہے کہ آپ ایک اتفاق کی رائے نکالیں اور اس پر اپنی اجتماعیت کو ثابت کریں، اور ہمارے جو ہاں کابر بزرگ یہاں موجود ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ایک اعلان ہو اور اسی پر سب لوگ روزہ بھی کریں اور عید بھی کریں۔ یہ میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تاکہ امت کو ہم نے ایک اچھا پیغام، اجتماعیت کا پیغام دینا ہے، اتفاق اور اتحاد کا پیغام دینا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو میری گزارش یہی ہوگی، چونکہ پاکستان کے اس تلخ تجربے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھا ہے، تو جہاں انتشار ہو جاتا ہے وہاں فضا امن کی قائم نہیں رہ جاتی، اور جو انتشار پیدا کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس انتشار کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ایک بات طے کرنی ہے کہ اپنے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنا ہے، اور اسلام کا جو اصل اصول ہے وہ پیش کرنا ہے، اور اس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رکھنی ہے۔ میں آخر میں پھر تمام دوستوں کا، شیخ توقیر الحق صاحب کا اور جتنے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مفتی رفیع الرحمان نے اپنے خطاب کے بعد دعا کروائی اور روزہ افطار کرایا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس موقع پر کمیونٹی کے ایک اور جانے پہچانے عالم دین، عالم اسلام، مبلغ علامہ مسعود احمد اشرفی نے بھی شرکاء سے خطاب کیا اور دینی رہنمائی فرمائی، ساتھ میں امریکہ اور پوری دنیا میں موجود رؤیت ہلال کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ ہم خاص طور سے پاکستان کے مسلمان جن کا پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق ہے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے
ساتھ افطاری کری، پیار محبت کی باتیں کری، اور شیخ توقیر صاحب جو اس تعلق سے کوشاں ہیں اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ایک بہت بڑے پروگرام کو بھی منعقد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے اس سب سے اہم مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم چونکہ امریکہ میں ہیں، یہاں ہر قسم کی قومیں اور ہر مذہب کے لوگ آباد ہیں، اور بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، تو کیا وجہ ہے کہ یہ چاند دیکھنے میں معاملے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ کوئی رمضان آج کر رہا ہے، کوئی رمضان کل سے شروع کر رہا ہے، کوئی روزہ آج ختم کر رہا ہے، کوئی روزہ کل ختم کرے گا، کسی کی عید کسی دن ہے، کسی کی عید کسی دن ہے، تو وہ غیر لوگ جو ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر علاوہ اس کے کہ غیروں کی بات کریں آپ، ہمارے اپنے گھر میں بچے، چونکہ اب یہاں تیسری اور چوتھی جنریشن امریکہ میں آباد ہے مسلمانوں کی الحمدللہ، اور خاص طور سے کروڑوں پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں ان کی اولادیں تیسرے چوتھے جنریشن میں اب جوان ہو رہی ہیں، اور وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایک چاند پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں، غیر مسلم بچے پوچھتے ہیں ہماری عید آج ہے، آپ کی عید کل ہوگی یا کل تھی، تو یہ ایک بڑا شرمساری والا معاملہ ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہے ہمارے علماء نے پچھلے 40-45 سال میں، اور جب یہ مسئلہ بہت اونچا چڑھا تو انہوں نے پچھلے 15-20 سال میں بہت زیادہ کوششیں کری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن اب یہاں سے ہماری نوجوان کچھ جو ہمارے نئے رہنما اب ابھر رہے ہیں، ان کی یہ کوششیں قابل ستائش ہیں کہ وہ علماء کو ساتھ لے کے چل کر اور اس ایک بڑے اہم مسئلے کو، جو مذہبی مسئلہ بھی ہے اور سماجی مسئلہ بھی ہے، بلکہ اگر زیادہ غور کیا جائے تو یہ معاشی مسئلہ بھی ہمارا بن جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ عید آج کریں یا کل کریں۔ تو اس سلسلے میں ہر مسلمان کو، ہر عالم دین کو اور ہر کمیونٹی کے سرکردہ فرد کو، جس کی کوئی بات بھی چاہے ایک فرد تک پہنچتی ہو چاہے ہزاروں تک پہنچتی ہو، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بڑے مسئلے کو حل کریں۔ ہم نے ایک زمانے پہلے، تقریباً 10 سال پہلے، ایک بہت ہی شاندار کتاب تیار کری، اس کا نام ہی ہم نے رہنما رویت ہلال رکھا کہ بھئی یہ ہمارے علماء جو ذرا علمی حیثیت سے تھوڑے سے یہاں آ کے کم ہوئے ہیں، یا جو ہمارے علماء یہاں پر علم سیکھیں ہیں، ان کو صحیح معنوں میں شرعی مسئلوں سے آگاہ کیا جائے، اور سب ایک ساتھ بیٹھیں اور کسی ایک بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ آنکھوں سے رویت کریں گے ہلال کی، یا وہ دوربینوں کے ذریعے کریں گے، یا وہ امریکہ میں چاند دیکھ کے فیصلہ کریں گے، یا وہ گلوبل مون سائٹنگ پر فیصلہ کریں گے۔ اس سب پر علماء کو متفق ہو جانا چاہیے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے، عوام الناس ہم سب تنگ ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا ان سوالات کا جواب دیں۔ 12 بجے رات تک بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے چاند کا اعلان ہوگا، ہزاروں بیچارے جو قرآن سننے کے لیے، تراویح سننے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ نیند میں جب ڈوب رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پیغام آتا ہے کہیں دور سے کہ چاند ہو گیا یا چاند نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اس کے لیے ہماری کمیونٹی کی طرف سے ہمارے احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی علوم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ دینی علوم رکھنے والے لوگوں کو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، تابعدار لوگ ہیں، خدا کا علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ، قرآن کے احکامات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بڑے مسئلے کا حل نکلے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی تمام دلی خواہشات، یہ خاص طور سے رویت ہلال کے تعلق سے، اور اس کے بعد ہم اپنے ینگ جنریشن کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں اور مزید کریں گے، اور تبلیغ دین کا انتظام بھی ہمارا ایک بڑا فریضہ ہے کہ ہم غیر مسلم ملک میں آباد ہیں اور یہاں مسلمان بہت شاندار زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کا دوسرا پیغام بھی ان تک پہنچائیں۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ ہم سب کا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو۔ ہم شانہ بشانہ شیخ توقیر صاحب کے اور مرزا صاحب کے اور فلاں صاحب کے اور کمبو صاحب کے اور جتنے بھی ہمارے جو ہے مقتدر کمیونٹی کے لیڈر ہیں
ہاں یہ حضرت حسین صاحب تشریف فرمائے یہاں پر، اور ان کی بھی کوششیں ہیں، دلی خواہشات ہیں. یہ جو کوششیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کوششیں چاہے کتنی بھی کم ہوں، مگر دل میں جو آرزویں اور خواہشات اور نیتیں ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں. اللہ تعالی ہماری نیتوں کا ثواب بہترین ہمیں عطا فرمائے، اور نیتوں کا یہ اجر عطا فرمائے کہ ہم عملی طور سے ہم اس بڑے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو فرقہ وارانہ باتیں پسند نہیں کرتے، جو سب سے پیار کرتے ہیں، سب علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی یعنی درخواست کریں کہ حضرت قریب آئیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کریں. چاہے 100 آئیں، چاہے 50 آئیں، چاہے 10 آئیں. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق، قوت و طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس اہم مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا الہی ہم سب کمزور ہیں، لیکن جب تیری توفیق ہوگی تو ہم سب طاقتور ہو جائیں گے اور اپنے تمام مسائل پر قابو پا لیں گے، اور اس دنیا میں بھی عزت سے زندگی گزاریں گے اور اس دنیا میں بھی عزت سے جائیں گے. یہاں بھی مسلمان رہیں گے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. مگر ہمیں تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. یا الہی ہم اقرار کرتے ہیں تو ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دے، تو ہماری لا علمی کو علم میں بدل دے. یا الہی میرے پروردگار عالم ہم سب سے انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسی کوئی خدمت انجام لے لے کہ جس کے اندر تیری رضا ہو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمارا ساتھ دے سکے. میں تمام بھائیوں سے بلکہ بہنوں سے بھی، کیونکہ ان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے معاشرے کے اندر، ہم سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور کاندھے سے کاندھا لگا کے ایک دوسرے سے پیار اور ایک دوسرے کی عزت اور شفقت اور محبت کے ساتھ آگے بڑھیں اور رویت ہلال سمیت اپنے تمام مسائل کو حل کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ یہ ہماری تمام دعاؤں کو اور ان تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو ہمارے بھائی دوست احباب اخبار اور ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہماری 50 بھائیوں کے سامنے جو ہم پیغام دے رہے ہیں یہ ہزاروں کے سامنے پہنچا رہے ہیں. ان کا بھی بڑا ایک عجیب کردار ہے، بڑا عظیم کردار ہے. ہم خود جا کر 5000 10,000 انسانوں میں پیغام نہیں دے سکتے، لیکن الحمدللہ یہ میڈیا کے ذریعے ہماری یہ بات جو الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں ہم حق کی آواز لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ حق پہچانیں اور حق کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل کر حق کو غلبہ دیں. اور اللہ تعالی ہماری اجتماعیت میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہمت اور طاقت عطا فرمائے. خاص طور سے میری دعا ہے، دلی دعا ہے، یہ ظاہری بات نہیں ہے کہ آج ہم افطاری کر رہے ہیں یا توقیر صاحب کے ساتھ یا حسین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یا ان کا دل خوش کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. ہماری دلی دعا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کو ہمت اور طاقت عطا فرما کہ یہ اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، اپنی انرجی لگا کر یہ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششیں آج نہیں تو کل جتنا جلد ہو سکے برابر ثابت ہوں. میں ایک دفعہ اور آپ کا شکر گزار ہوں، مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پر ہم تشریف لائے، لوگوں سے ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہوا، ایک دوسرے کے خیالات ہمارے سامنے آئے. یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا تجربہ ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسی محفلوں کا انعقاد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، تاکہ ہم اپنے مسئلوں کو، اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھا سکیں اور کامیابی کی راہیں طے کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موقع پر مشہور و معروف کمیونٹی لیڈرز جناب راجہ رزاق اور فاروق مرزا بانی 4th پلر میڈیا گروپ نے سرکار دو عالم کی خدمت اقدس میں نعتیں پڑھ کر عقیدت کے پھول پیش کیے. لب نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا،
دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، غم کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہتا ہوں گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کہتا ہوں گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوڑوں وچ شوق چنگیری ہے، اج لینا لایاں کیوں جڑیاں، اس صورت نوں میں جان کھاں، جان کھاں تے جان جہان کھاں، اس صورت میں جان کھاں، جان کھاں تے جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان کھاں، جس شان تو بنایا سب شان، مکھ چند بدر شیشانی متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مدہوش اکھیں مد بھریاں۔ اے پیک کے چیئرمین نے اس موقع پر موجود تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اے پیک اور اس کے تمام ممبرز ہمیشہ کمیونٹی کی بہتری اور ترقی کے لیے گامزن تھے اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ آج ہم ساتھ میں مل کے آپ کے ساتھ روزہ افطار کر سکیں، تو آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں نام اس لیے نہیں لوں گا کسی کا کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں وہ سارے میرے انتہائی قریب، انتہائی محبت والے، انتہائی پیارے دوست اور بھائی ہیں، تو نام لینے سے کسی ایک کا بھی نام رہ گیا تو میں سمجھوں گا وہ میری توہین ہوگی اگر کسی کا نام رہ گیا۔ تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جتنے لوگ بھی تشریف لائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میں اپنے مفتی صاحب کا بہت شکر گزار
शुक्रगुजार हूँ, मसूद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो अपना वक्त निकाल के आए और आज हम उनकी बातों से इल्म से फैज़याब हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज कोइन के अंदर टेस्ट ऑफ लाहौर रेस्टोरेंट के अंदर जनाब तौक़ीरुल हक़ साहब जो हैं उन्होंने आज अफ्तार डिनर पार्टी का प्रोग्राम रखा, जिसके अंदर आज हमारे जय्यद आलिम दीन जनाब मसूद अहमद साहब और उनके साथ साथ रफ़ीउद्दीन अल्लामा रफ़ीउद्दीन साहब भी माशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और बहुत सारी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त पाक वतन टीवी जो कि हमारे दरमियान है, इन्होंने पूरे प्रोग्राम की कवरेज की, अफ्तार के साथ डिनर और डिनर के साथ दुआ। ये तौक़ीरुल हक़ साहब जो है ये इनकी वजह से आज हमारे वजूद में यहाँ पे आया, जो कि काफ़ी हद तक हमारे लिए बाइस बरकत भी है, बाइस रहमत भी है। तो मेरे साथ इस वक्त जनाब रहमत साहब और मेरे डिप्टी चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब और रऊफ़ साहब और ज़फ़ीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज हमें ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर शेख तौक़ीरुल हक़ साहब ने मदऊ किया, जिसकी बदौलत हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। माशाल्लाह रोज़ा भी अफ्तार किया है और डिनर भी किया, उसके बाद दुआ के अंदर भी शामिल हुए हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला तौक़ीरुल हक़ साहब जो हमारे भाई हैं इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा करे और इसी तरह ये महफ़िलें सजाते रहें और इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। और मैं इसके साथ साथ पाक वतन टीवी जनाब ज़ाहिद शहबाज साहब जो कि मेरे भाई भी हैं, मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आप ऐसे दीन के मामले में और ख़ास कर ऐसी जो महफ़िलें उनमें आप ख़ुसूसी तौर पर वक्त देते हैं। ये आपकी भी एक बहुत बड़ी दीन के लिए कुर्बानी है। अल्लाह ताला इसको भी कबूल व मंजूर फरमाए। और आज हमारे साथ मिर्ज़ा फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं, आसिफ जमाल साहब और दीगर जो हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही अच्छे दोस्त जो हैं वो सारे के सारे जो है ना आज हमारे साथ इस महफ़िल के अंदर हमारे दरमियान माशाल्लाह शामिल हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस मरतबा अमेरिका के अंदर एक बड़ा अनहोना सा काम हुआ है, वो ये कि एक रोज़ा जो था ना वो मिस हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारी यहाँ के उलमा कराम मैं उनसे इस्तदा करूँगा कि एक ऐसी कमेटी जो है ना रैयत हलाल कमेटी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है, उसकी तश्कील की जाए और चाँद को पर वक्त देखने के बाद और सही देखने के बाद कानून शरअ के मुताबिक जो है ना उसको अनाउंस किया जाए, ताकि किसी का रोज़ा या किसी की तरावी जो है वो ज़ाया ना हो और उसकी वजह से किसी का दिल जो है ना वो टूटे ना। तो ये इस्लामी नज़रियात के मुताबिक रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है, तो इस पर हम सब को गौर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी फिर इंशाअल्लाह हम कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एपेक के चेयरमैन शेख तौक़ीरुल हक़ साहब ने भी दिल की अथाह गहराइयों से तमाम शुरका और पाक वतन मीडिया ग्रुप और फोर्थ पिलर मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम की कवरेज पर
com